جس اسلام کی گارنٹی اللہ اور رسول خدا نے لی، اگر وہ اسلام نہیں، آپ کا بنایا ہوا اسلام ہے تو اس کو پرسنل اسلام بول سکتے آپ. پیغمبر اسلام کا بتایا ہوا اسلام نہیں ہو سکتا، وہ اپنا خود ساختہ اسلام ہے. پہلے میں یہ قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر پڑھوں گا، اس کے بعد جو شیعوں میں جو میجر دو مسلک ہیں، ایک ہے اخباری اور دوسرے ہے اصولی، اس کے اوپر گفتگو ہوں گی. تو پہلے میں کروں گا اصولی مسلک کے عالم دین، وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں. ان کے قول پیغمبر اسلام کہ ہمارے اقوال کو قرآن سے ملاؤ یا ہمارے اقوال کو اقوال سے ملاؤ. تو اب وہ جو مجتہد ہیں، جس کو جو ہے نا ہر ایک جانتے ہیں، ہر خاص و عام کی زبان پر ان کا نام ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ جب کتاب کا آغاز کروں گا ان کا نام بھی بتاؤں گا. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں اس کو کتاب اور سنت کی روشنی میں دیکھیں گے. اگر کتاب اور سنت کی روشنی میں ان کے زرین اقوال جی اگر بالکل آ رہے ہیں تو یقیناً ہم قبول کر لیں گے، کیونکہ ہر فرقے کو ناجی فرقے کی تلاش ہے جی، کیونکہ رسول خدا ایک بولے تو اس کی تلاش ہر عقل مند کا فریضہ بنتا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پڑھیے اللہم صلی. یہ دیکھیے تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران اور 18ویں آیت کا آغاز ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اسلام سے مراد توحید خدا کا اقرار اور اس شریعت کی پابندی جس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواج دیا. تو پتہ چلا کہ اسلام وہی ہے جو اقرار توحید ہے جی، اور دوسری چیز اس شریعت کی پابندی جس کو پیغمبر اسلام نے رواج دیا. جب ہم کلمہ پیغمبر اسلام کا پڑھیں تب ہمارا یہ فریضہ بنتا کہ ان کی شریعت پر پابند رہے، اور اگر شریعت پہ پابند نہیں رہے تو پھر گویا وہ آپ کے صرف اور صرف وہ کلمہ پڑھ رہا ہے مگر یہ کہ پیغمبر اسلام پر عمل نہیں کر رہا، وہ گویا انکار کر رہا ہے. وہ اقرار نہیں ہے، وہ انکار ہے پیغمبر اسلام کا. تو اب جو شیعوں میں جو دو میجر ہیں وہ بھی اپنے کو مسلمان بول رہے ہیں، ہم بھی اپنے کو مسلمان بول رہے ہیں. وہ بھی اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، ہم بھی اسلام پر عمل کر رہے ہیں. دو لفظیں بتا رہی ہے کہ دونوں کا اسلام الگ ہے جی، کیونکہ جو ہے آپ کے جب ایک ہے اسلام، دونوں کا ایک ہے تو یہ تفریقہ نہیں ہوتا. تفریقہ ذاتیات سے نہیں، دین کی بنیاد پر تفریقہ ہے. اب یہاں پر شریعت کے سلسلے میں صرف اجمال کے ساتھ اتنا، شریعت کہتے ہیں اصول اور فروع کے مجموعے کو. اصول اور فروع کو جب ملا دیں اس کو بولتے ہیں شریعت. تب یہ مکمل 15 چیزیں داخل ہو گئی ہیں شریعت میں، جس کو پیغمبر اسلام نے رواج دیا. جو پیغمبر اسلام جس کو رواج دیے، چاہے وہ توحید ہو، عدل ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جی،
خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، یہ تمام چیزیں پیغمبر اسلام نے رائج کی، ان کا دیا ہوا یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، اس پر جو بھی عمل کر رہا ہے بس وہی ناجی ہے۔ مختصر وعلیکم السلام۔ جی اب اسی کی تفسیر میں آگے فرماتے ہیں، کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اسلام ایمان سے مقدم ہے، اسلام ایمان سے مقدم ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو قرآن کو غور سے پڑھو، صرف اور صرف جو ہے نا آیت کے یاد کر لینے سے یا آیت کے معنی صرف اس کے جو لفظی معنی ہے اس کے یاد کر لینے سے بھی جو ہے آپ حق تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس میں محکم اور متشابہ دو قسم کی آیتیں ہیں، کوئی آیتیں ہیں محکم اور کچھ ہے متشابہ۔ اگر آیتیں متشابہ نہ ہوتی تو پیغمبر اسلام اب تفسیر بالرائے کی اجازت دیتے، یہاں پر تفسیر معصوم کی شرط ہے کیونکہ متشابہ ہے۔ اب یہ تفسیر وہی کر سکتا ہے جس کو لسان اللہ بولے، کیونکہ یہ ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے تو اس کی تفسیر لسان اللہ ہی کرے، ہاں دوسرے نہیں کر سکتے۔ عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں، میرا چیلنج ہے، کوئی ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ خود آ کر قرآن دیا یا اللہ خود قرات کیا، بتائیے نہیں کیا، مگر یہ کہ سب اس کو کلام اللہ مان چکے ہیں۔ جب مان چکے کلام اللہ تو یہ بتاؤ کہ اس کا نزول کا ذریعہ کیا تھا، کیسے نہ، تو پتہ چلا کہ بباطن آپ جبرائیل کو مانے، رسول خدا کو مانے۔ جب رسول خدا نے قرآن دیا، انی تارکم فی کتاب اللہ و سنتی کتاب اللہ و اہل بیتی کتاب اللہ و عطرتی وغیرہ وغیرہ، اور یہ بھی حدیث بین الفریقین تسلیم کی گئی ہے۔ دیکھیں حدیث تو لیے مگر فرقے بنے، یہ بھی قابل غور بات ہے کہ جب رسول خدا گارنٹی دے رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ لو، اگر اس سے تمسک رکھیں گے تو گمراہی نہیں ہوں گی، تو پھر یہ فرقے بننے کا سبب یہ اصولی کیسا ہو گیا، اخباری کیسا ہو گیا؟ اگر یہ دو ہیں تو پھر کیسا ہوئے بھائی یہ دو؟ اچھا ان دو میں سے کوئی ایک گمراہ ہے، یا ہم ہیں گمراہی پر یا وہ ہیں گمراہی پر، تو اب یہ تلاش کرنا ہے کہ گمراہی پر کون ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو خیر کیا میں معروضہ کر رہا تھا کہ چھٹے امام سے منقول ہے کہ اسلام ایمان سے مقدم ہے، تو یہاں پر بات میں یہ پیدا ہوئی کہ لوگ قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ مقدم ہے، تو پھر پہلے کون سے کلمے آئیں گے؟ تو یہ سوال ہی ہے بس ہے آپ کا کہ علی ولی اللہ کیوں نہیں تھا؟ دو کلمے ہیں یہ اسلام کے، اسلام مقدم ہے ایمان سے، تو پہلے یہ دو ہی کلمے آئیں گے نا۔ عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں کہ بھائی جب علی ولی اللہ اتنا کمپلسری تھا تو جو ہے نا پہلے کیوں نہیں آیا؟ واہ، آپ یہ نہیں جانتے علی ولی اللہ کمپلسری ہے، مگر یہ کہ اعلان علی ولی اللہ ابھی نہیں ہوا، وہ بعد میں ہوا، کیونکہ علی ولی اللہ کے آنے کے بعد قولوا لا الہ الا اللہ ہوا، اس وقت تک نہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے بھی دو گواہی چاہیے۔ تو کون تھے دو گواہ؟ تو ایک رسول خدا گواہ بنے، ایک علی ولی گواہ نے، تو خلا بلا اب اعلان کرو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو اب یہاں پر جو سوال کر رہے ہیں یہ نادان لوگ کہ بھئی یہ تیسرا کلمہ جب اتنا ضروری ہے تو کیوں نہیں؟ ارے بھائی پہلے جیسے میں کئی مجالس میں پڑھ چکا کہ اسلام کے لانے سے طہارت ظاہری ہو گئی، آپ کی ظاہری ہو گئی طہارت آپ کی، تو جب یہ طہارت ہو گئی تو اب تیسرا کلمہ آ رہا ہے،
پہلے پاک تو ہو جاؤ. پاک ہونے کے لیے اللہ جو ہے نا یعنی شرک سے بچو, کفر سے بچو. شرک اور کفر سے بچ گئے تو ایمان ملتا. ہاں, جب تک کہ آپ شرک و کفر سے نہیں بچے تو ایمان کیسے ملیں گا؟ تو چنانچہ کیا ہے, ایمان سے مقدم ہے کیا چیز؟ اسلام. اسلام ایمان سے مقدم ہے. وراثت کا لین دین اور نکاحوں کا ہونا تو اس پر موقوف ہے. کاہے کا؟ وراثت, لین دین, نکاح کاہے پر موقوف ہے؟ یہ اسلام پر ہے. اسی لیے ہمارے پاس اہل کتاب سے شادی ہے. کہ مسلمان سے شادی کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان سے مقدم ہے اسلام. جو دو کلمے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو اب اس سے نکاح کر سکتے آپ. اور جی اہل کتاب جو کتاب من جانب خدا, یہ کتاب نہیں میری, جو کتاب من جانب خدا نازل ہوئی اس کو بولتے ہیں اہل کتاب. کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہے نا, من جانب خدا ہے وہ کتاب, خدا کی طرف سے وہ کتابیں. وہ جو کتاب نازل ہوئی کتاب اہل کتاب ہوئے نا. وہ وہاں پر جب پابندی تھی وہ کتاب پہ عمل کرنے کی, وہاں تو وہ کرنا ہے. جب وہ ناسخ تھی تو ناسخ, جب منسوخ ہوئی تو منسوخ کے بعد اب وہ منسوخ کی جو ہے نا آپ کے بحث قائم نہیں ہوں گی, وہ ختم ہوگی, منسوخ ہو گئی. اب یہاں سے اہل کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے نا. قرآن اہل کی کتاب نہیں ہے, کتاب ہے یہ بھی. تینوں کتابیں اہل کتاب نہیں, اس کے وہ اہل کتاب تھی کب بول رہا ہوں میں بس. اب وہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے؟ منسوخ ہے تو گفتگو کا چیپٹر کلوز ہے. اگر ہے تو پھر وہ کتابوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ اسی طریقے سے عبادتیں کریے. تو جب اس طریقے سے عبادتیں کریں تو اس کی اس پہ گفتگو بھی نہیں ہوں گی, کیونکہ جو نازل کیا وہی منسوخ کیا. تو پتہ چلا نازل کرنے والے کا اختیار ہے منسوخ کرنا. وہ کتاب والوں کے ساتھ جی شادی نہیں کرتے. جو منسوخ کتابیں ہیں ان کے ماننے والے ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. نہیں, ہونا ہے تو پھر اس کتاب میں اجازت ہے, اس کتاب میں وہ اس کی اجازت ہے. ورنہ وہ کتاب کے ساتھ وہ منسوخ ہو جاتا تو ختم ہو جاتی, ہمیشہ نہیں ہوتی. اہل کتاب یہ ہے, اس کے اندر اجازت. تو کیا دی اجازت؟ پہلے اپنے مذہب میں کفر کو تلاش کرو. جب اس میں رہتے ہوئے آپ دوسرے کو تلاش کریں غلط ہے. جیسے کہ نکاح 4 ہے, خدا کی قسم 4 جائز ہے, مگر یہ کب ہے وہ بھی بولو. اگر آپ عدل کر سکتے تو عدل کو چھوڑ لیں, 4 کو پکڑ لیں. تو اسی طرح یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے جب اپنوں میں موجود ہے تو اب ادھر ادھر نہیں جانا. ایمان ہے, کفوفل نصر, دوسرا ایمان. اب یہ بتاؤ کہ 2 کلمے کا کیا ہے؟ تیسرا کلمہ ایمان کا ہے. اسلام سے جو ہے نا اعمال آپ پر واجب ہوئے, نماز و زکوٰۃ وغیرہ یہ واجب ہوئے, اس پر عمل کرنا ہے. قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے. اگر تیسرا کلمہ نہیں ہے تو قبول نہیں ہے, کیونکہ خدا تیسرا کلمہ نازل کر دیا تو برائے قبولیت اعمال. اسی لیے میدان غدیر میں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ, کیا چیز آپ کے جو نا سوق کی جا رہی ہے؟ اعمال, سارے اعمال. یہ نہیں, کیوں کہ قبولیت کا دار و مدار تیسرے کلمے پہ ہے. یہ ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اب شریعت کی پابندی کرنا ہے تو کس کے قول پہ کرنا ہے؟ طے ہو گیا. تو پتہ چلا کہ جو شریعت کے پیغمبر اسلام روایت دیے ہیں اس پر جو عمل کرے وہ ہے مسلمان.
وہی ہے صاحب اسلام، جو رسول خدا، رسول خدا جو دیے چھوڑ کر گئے، یہ نہیں بولے رسول خدا کہ دیکھو میرے انتقال مکانی کے بعد یہ شریعت ختم ہو رہی ہے، تو یعنی کہ معطل مفتی ختم ہو گیا، وہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام دے کر گئے، جب دے کر گئے ہیں تو پھر آپ کے جو نا کیا سوال پیدا ہوتا کہ ایکس وائی زیڈ شریعت دے، کیوں دے رہے ہیں بھائی آپ شریعت؟ آپ قیامت تک کے وہی شریعت باقی رہے گی جو رسول خدا دے کے گئے، وہی شریعت، اس پر جو عمل کیا وہی مسلمان ہوا، اور اگر اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِحُکْمِهِ، وَلَا يُشْرِكْ بِحُکْمِهِ أَحَدًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے، خدا کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، جو شریعت پیغمبر اسلام دیے، اب اس میں آپ کسی کو شریک کیے، شرک ہو گیا، تو پتہ چلا وہ مشرکانہ عبادت کا لفظ آ رہا ہے، مگر جب یہ مشرکانہ ہے تو اس پہ اطلاق عبادت بھی نہیں رہا، جو منسوخ ہو گئی اس کو آپ لے کے آئے تو شرک ہو گئے ویسا۔ ہاں لازمی بات ہے، جو چلا گیا اس کو اب آپ نہیں کرنا، اللہ جس کو منسوخ کرا آپ اس کو ناسخ کر رہے ہیں، جیسے ابھی میں عرض کیا کہ جو ہے نا جو نازل کیا اس کا اختیار ہے منسوخ کرنے کا۔ اب یہ جتنے بھی عالم دورہ ہیں یہ کیا کرتے؟ معطل مفتی، معطل فتویٰ، کیونکہ یہ جو کتاب ہے وہ کتاب کے لکھنے والے انہوں ہیں، نازل کرنے والے انہوں ہیں، تو اب منسوخ کون کرے؟ دوسرے آیت اللہ نہیں کرتے ان کی، ہاں وہ خود کو کر رہی، میرے مرنے کے بعد ہمارا یہ پاور تو خدا کو ہے، من جانب خدا جو ہے نا کتب نازل ہوئے، تو جو نازل کیا وہی منسوخ کرے، تو انہوں بولے کہ ہم بھی وہی ہیں برابر کے۔ غور کریں نا اس کے اوپر، تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ وہی نتیجہ نکل رہا ہے، یہ جو ہے نا جس طرح کے خداوند عالم کتاب کو نازل کیا، توریت، انجیل، زبور وغیرہ، جی یہ من جانب خدا ہے، تو خداوند عالم اس کو منسوخ کرا، اب جو ہے نا ناسخ ہے قرآن، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح انہوں کیا کیے کہ جو بھی عملیہ ان کا تیار ہوا، نازل کرنے والے عالم دورہ، منسوخ کون کرے؟ خود ہی کر رہے ہیں، یہ تک نہیں غور کر رہے ہیں کہ شریعت، یہ شریعت ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے، آپ کا عملیہ کس چیز پر مبنی ہے؟ اس میں احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو پھر آپ اس کو منسوخ کیسا کر رہے ہیں؟ جبکہ خداوند عالم جو ہے نا پیغمبر اسلام کی شریعت کو ناسخ کر دیا، ان کی دی ہوئی، تو خدا جس دین کو ناسخ کرے وہ دین آپ بنا رہے ہیں اور پھر منسوخ کر رہے ہیں، تو آپ کا مقابلہ کس سے ہوا؟ اللہ سے مقابلہ ہے۔ بالکل پیس آف مائنڈ ہو کے سوچنا چاہیے اصولی حضرات کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ خیر، کیوں ہم اپنی کتابوں سے اجتہاد کے بارے میں گفتگو کریں؟ جس کے گھر میں اجتہاد کی بنیاد پڑی انہی کی کتاب سے کریں گے کہ آخر ان کیا بول رہے ہیں، مطابق قرآن اور حدیث بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے اجتہاد و تخلیق، آپ کے اس میں لکھے ہیں فتنہ اخباریت کا سد باب، فتنہ اخباریت کا سد باب، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، بڑے مشہور عالم ہیں، یہ مجتہد ہے، بڑے مشہور عالم ہیں، تو جانیں انہی کی کتاب میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر اب انہوں کیا لکھ رہے ہیں، مطابق قرآن اور حدیث ہے یا مطابق قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ جی اس کتاب جو ہے آپ کے پڑھنے سے پہلے
علی۔ یہ اصول کافی اپنی جی، شافی ترجمہ اصول کافی ہے، کتاب العقل والجہل، اس کو انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ باب 21، ہر مسئلے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا، ہر مسئلے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا، حلال و حرام اور ہر وہ چیز جس کی طرف انسان محتاج ہے کتاب و سنت میں پائی جاتی ہے جی، ہر وہ چیز کتاب و سنت میں پائی جاتی ہے۔ یہ اصول کافی ہے جو اب اصولین اخباری بعض حضرات کا کہنا کہ بھئی ہم شیعہ ہیں، اوکے ٹھیک، آپ شیعہ ہیں، میں قبول کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو اخباری بولنے میں شرم آ رہی، اور اپنے آپ کو اصولی کہنے میں یا کہلوانے میں یہاں پر بھی جو ہے نا کچھ چیزیں حائل آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ برا لفظ سمجھ رہے ہیں آپ یا بری چیز سمجھ رہے ہیں، کچھ ہے، اصولی بھی نہیں بول رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو صرف شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ تو پھر میرا سوال ہے کہ شیعوں کی ایتھنٹک بک کیا ہے؟ 4 ہیں، تو اصول کافی ہے، تہذیب ہے، استبصار ہے، من لا یحذر الفقیہ ہے۔ ویسے تو ہماری ایتھنٹک بک نہج البلاغہ بھی ہے، کیونکہ جو ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا قول آپ کے لیے حجت ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو مولائے کائنات کی جو ہے نا مرتب کی ہوئی کتاب ہے وہ آپ کے نہج البلاغہ۔ تو اسی طرح یہ صرف 4 کتابیں نہیں، جہاں جہاں قول معصوم ہے جو مطابق قرآن ہے، جو قرآن سے مل رہا ہے، خدا کی قسم وہ بھی حجت ہے ہمارے لیے، چاہے یہ 4 کتابوں میں نہ ہو، 4 کتابوں میں نہ ہو۔ تو حلال و حرام کے لیے بھی کتاب و سنت ہے، اور آپ کے ہر وہ چیز جس کی طرف انسان محتاج ہے وہ بھی کتاب و سنت میں پائی جاتی ہے۔ وعلیکم السلام، میں انشاءاللہ یہ پڑھوں گا۔ جیسا کہ قرآن میں کچھ تو فرق ہے، ہاں ہے، تو اب جو ہے نا یہ جو حقیقت اجتہاد، جو یہ عنوان ہے حقیقت اجتہاد جی، تو ہر وہ چیز میں آ گیا، یہ آ گیا نا، یہ تو کتاب و سنت میں اجتہاد ملنا، رسول خدا کا دیا ہوا ہونا اجتہاد کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ اس کے اندر اجتہاد و تقلید کا مسئلہ ہر دور میں زیر بحث رہا ہے، یہ خود بات قابل غور ہے کہ جو ہے اجتہاد و تقلید کا مسئلہ کیوں آپ کے ہر دور میں زیر بحث رہا، بات ہے۔ اگر رسول خدا یہ دین چھوڑ کے جاتے جو آپ اجتہاد کر رہے ہیں، یہ اجتہاد، تو پھر اس کے اندر بحث و مباحثہ نہیں ہوتا، اگر کر دیں تو کافر ہو جائے، قول معصوم پر شک ہو گیا وہ جی۔ اور اس کے سلسلے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہی ہیں یا پیدا کر دی گئی ہیں، اور اس کے 2 نمایاں اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ جن افراد کو درجہ اجتہاد حاصل نہیں تھا جی، انہیں ساری پریشانی یہ تھی کہ اس طرح ہمیں مذہب کے اصول و قوانین میں مقید ہو جانا پڑے گا، غور کر رہے ہیں نا، اور اپنی ذاتی فکر استعمال کرنے کا کوئی جواز نہ رہ جائے گا، اور اس طرح منمانی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ کیا کا راستہ؟ یہ، اور اس کو جو ہے نا اپنے کمپیوٹر میں کہیں سیو کر لیجئے جملے کو، 3 جملے ہیں، یہ جملہ بہت اچھا ہے، منمانی، منمانی کا راستہ بند ہو جائے گا، اور عوام میں اپنی کوئی حیثیت نہ رہ جائے گی جی، کہ بہترین
کیا ہے، سیاست ماب یا سرمایہ دار ہونے کے بعد بھی فقیہی حیثیت سے عوام ہی کی سطح پر شمار ہوں گے، اور ان کے درمیان مذہبیات میں اپنی کوئی بات قابل سماعت نہ ہوگی۔ جی اب دوسرا باب، پہلا تو ہو گیا، اب دوسرا باب ہے، دیکھیے، کیونکہ وہ لکھ رہے ہیں نا، اس کے دو نمایاں اسباب ہیں، تو ایک سبب تو ختم ہو گیا، اب دوسرا پڑھیں گے۔ منمانی کا راستہ بند ہو جائے گا، تو منمانی جو ہے نا کب ہوتی؟ مذہب سے ہٹنے کے بعد اجتہاد کرے تو منمانی چلا سکتے آپ۔ ہاں یہ ہے، جن افراد کو درجہ اجتہاد حاصل نہیں تھا انہیں ساری پریشانی یہ تھی اس میں بہت بڑی گھمیری ہے یہاں پہ، پہلے یہ سبب میں جو بتا رہے ہیں نا، بہت بڑی، جن افراد کو درجہ اجتہاد حاصل نہیں تھا انہیں ساری پریشانی یہ تھی کہ اس طرح ہمیں مذہب کے اصول و قوانین میں مقید ہو جانا، یعنی یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے بعد اجتہاد نہیں ہے ان کو مقید ہو جانا پڑے گا، اپنی سیفٹی کے لیے یہ جملہ، ہاں انہوں نے اپنے خاطر یہ جملہ بول رہے ہیں۔ جبکہ خداوند عالم حکم دے رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ تھوڑا میں یہاں پر جو ہے نا ایک تبدیلی کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی خداوند عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے جو رسول دے وہ لو، اپنی منمانی مت چلاؤ، منمانی مت چلاؤ، تو پتہ چلا کہ جو ہے نا آپ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے کو اجتہاد۔ وعلیکم السلام۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ علمی حلقوں میں بھی لفظ اجتہاد اتنے معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے کہ بعض معنی کے اعتبار سے یہ بالکل ناقابل برداشت عمل بن گیا تھا، اور اس بنیاد پر مسلسل اس سے بیزاری کا اظہار ہوتا رہا۔ اگر یہ جو لفظ اجتہاد ہے اس کی معنی اگر کوشش کے کرے تو یہ قابل برداشت ہے، قابل برداشت ہے۔ ان کا کہنا کہ جو ہے نا بعض معنی کے اعتبار سے یہ بالکل ناقابل برداشت، اب اس کے بعد جتنے معنی نکال رہے ہیں آپ ناقابل برداشت ہے، ہاں ناقابل برداشت، کوشش کے معنوں میں قبول ہے۔ اس بنیاد پر مسلسل اس سے بیزاری کا اظہار ہوتا رہا، اسی لیے ہم اس سے اظہار بیزاری کر رہے ہیں کہ جو ہے آپ منمانی کر رہے ہیں، جو دل میں آیا بولتے جا رہے ہیں آپ۔ چنانچہ مذہب شیعہ کے فقہی دنیا کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ زمانے حضور معصومین سے، یہاں سے غور سے سننا ہے، زمانے حضور معصومین سے 7ویں صدی ہجری تک یہ لفظ مسلسل محل تنقید بنا رہا۔ تو پتہ چلا حضور معصومیہ نے معصومین کی موجودگی میں خود کہ کیا رہا، یہ محل تنقید رہا۔ امام معصوم اس چیز پر تنقید نہیں کرتے جو جائز نہیں ہے، جو جائز ہے، جو جائز ہے اس پر تنقید نہیں، تو پتہ چلا ناجائز اسی لیے محل تنقید ہے۔ کب تک یہ 7ویں سے یہ لفظ مسلسل محل تنقید بنا رہا، اور اس کے برابر تردید ہوتی رہی ہے، تردید ہو رہی ہے، ہاں۔ اور اس کا سب سے اہم راز یہ ہے کہ مذہب ابو حنیفہ میں یہ لفظ قیاس اور رائے کے معنی میں استعمال ہوا، ابو حنیفہ کے کائے میں استعمال ہوا، قیاس اور رائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مذہب شیعہ میں
یہ لفظ اجتہاد کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ ہاں نہیں ہونا چاہیے، پھر یہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے مذہب ابو حنیفہ میں یہ لفظ قیاس اور رائے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور برابر استعمال ہوتا رہا، یہاں تک کہ بعض عبارات میں صراحت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ فقیہ کو حکم شریعت کے استنباط میں کتاب و سنت میں کوئی نص دستیاب نہ ہو سکے، کتاب اور سنت میں کوئی نص دستیاب نہ ہو سکے تو اس کا فرض ہے کہ نص کے بدلے اجتہاد کی طرف رجوع کرے، اجتہاد کی طرف رجوع کرے۔ ظاہر ہے کہ اس عبارت کا واضح مطلب یہ ہے کہ اجتہاد نص شرعی کے حاصل کرنے کے سلسلے میں جد و جہد کا نام نہیں ہے، بلکہ نص شرعی کے نہ حاصل ہونے کے بعد ذاتی قیاسات اور خیالات کے استعمال کا نام ہے، اور یہ ایک مستقل مدرک ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کا استعمال بطور تیمم ہوتا ہے، بطور تیمم ہوتا ہے کہ جب تک پانی دستیاب رہے گا تیمم کا کوئی محل نہ پیدا ہوگا، لیکن جب پانی دستیاب نہ ہوگا تو تیمم ایک مستقل ذریعہ طہارت ہوگا، اور اس سے حاصل ہونے والی طہارت بالکل پانی جیسی طہارت ہوگی۔ یہی صورت اجتہاد کی ہے، یہی صورت اجتہاد کی ہے، یعنی جب پانی نہیں ہے تو تیمم ہے، یعنی یہ بباطن یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب کتاب اور سنت میں نہیں ہے، کتاب اور سنت میں تو جس طرح آپ تیمم کرتے ہیں اسی طرح اجتہاد کرنا چاہیے، اور اب اپنے اجتہاد کو مضبوط کرنے کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ جس طرح پانی کے نہ ہونے کی بنیاد پر آپ تیمم کرتے ہیں، جیسی طہارت کے پانی کے ذریعے ہوتی ہے ویسی ہی طہارت تیمم کے ذریعے ہوتی ہے، تو لہذا کتاب اور سنت میں اگر نہ ملے، اجتہاد سے اجتہاد کی بنیاد پر آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل ایسا ہی ہے جیسے کہ کتاب اور سنت ہے، یہ بول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اب میرا سوال ہے، کاش کے انہوں زندہ ہوتے، خیر جان دیجئے انہوں تو زندہ نہیں ہے، ہاں ان کی اولاد تو زندہ ہے، یعنی اولاد سے مراد یہ کہ جو بھی اجتہاد کر رہے ہیں، ہاں جو بھی اپنے آپ کو مجتہد بول رہے ہیں یہ تو زندہ ہے، ٹھیک، یہ انہوں اپنے اجتہاد کی جو ہے نا بنیاد کا ذکر کر رہے ہیں کہ فنڈامنٹل کس چیز کے اوپر اجتہاد قائم ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تیمم کا حکم شارع مقدس دیے یا خود ساختہ ہے؟ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرو، کون بولے؟ رسول خدا۔ جب رسول خدا تیمم کا حکم دیے ہیں تو کیا اسی طرح رسول خدا اجتہاد کا حکم دیے؟ جو آپ بطور دلیل تیمم کو لا رہے ہیں آپ اپنا ناقص اجتہاد ثابت کرنے کے لیے، اجی وہ تیمم تو رسول خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اگر رسول خدا حکم نہ دیتے ہوتے تو ارے کیا مٹی کے اوپر ہاتھ مارنا ہے، کیا یہ ہے، مٹی میں اگر لوٹے تو پاک نہیں ہوتے تھے، ہاں گدھوں کی طرح، ہاں کیا کر رہے ہیں؟ گھمیری دے رہے ہیں، تیمم سے گھمیری دے رہے ہیں، اچھا تو اجتہاد تیمم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیمم کا حکم کوئی مجتہد صاحب دیے؟ رسول خدا دیے، تو اسی طرح اجتہاد کا حکم بھی رسول خدا سے دو، اس کے بعد آپ یہ بطور دلیل پیش کریے۔ یہی صورت اجتہاد کی ہے، جب تک کتاب و سنت کی نص موجود ہے اجتہاد کا کوئی محل نہیں ہے، لیکن یہ نص دستیاب نہ ہو سکے گی تو اجتہاد ایک مستقل مدرک ہوگا اور اس سے کام چلایا جائے گا، اور اس سے طے ہونے والا حکم شرعی مکمل ایک حکم شرعی ہوگا، اور اس کی وہی حیثیت ہوگی جو کتاب و سنت سے حاصل ہونے والے حکم شرعی کی ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی میں بولا، ٹھیک ہے؟
اب یہ پھر اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں میں. کیا بولے انہوں؟ کتاب اور سنت میں نہ ملے تو کیا ہو رہا ہے؟ اجتہاد ہو رہا ہے. دیکھیں گے کتاب اور سنت کامل ہے یا ناقص ہے؟ کامل ہے یا ناقص ہے؟ کیونکہ بقول ان کے یہ کیا ہو گیا؟ کتاب اور سنت ناقص ہوئی، کامل نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہے نا نہ ملنے کی صورت میں شے اگر موجود ہے تو اس کا ملنا لازمی ہے بھائی. شے نہیں ہے اور آپ تلاش کریں تو غلط ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر شے کو بیان فرمایا ہے، ہر شے کو بیان فرمایا. اور جس چیز کے بندے محتاج تھے، جس چیز کے بندے محتاج تھے، ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا. جی کوئی یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ یہ چیز بھی قرآن میں نازل کی جاتی ہے. آگاہ ہو کہ خدا نے قرآن اس کو ضرور نازل کیا ہے. کیا کیا؟ ہاں. تو پتہ چلا یہ حضرات جتنے اصولی حضرات ہیں جو اجتہاد اور مجتہد کے قائل ہیں، یہ لوگ آئمہ کو جھٹلا رہے ہیں، ہم کو نہیں. کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ کہ جو ہے نا امام کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہر شے کو بیان کیا جا چکا ہے، اور جس چیز کے بندے محتاج تھے ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، ایک کو نہیں چھوڑا. تو پتہ چلا ہر شے کا ذکر ہے قرآن میں. اب آپ بول رہے ہیں قرآن اور حدیث میں نہ ملے، پھر آپ کے عالم دورہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ عالم دورہ تو وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا. جب سب سے بڑا ہوتا تو قرآن میں اپنا مسئلہ نہیں تلاش کر رہے ہیں آپ، اور یہ بول دے رہے ہیں کہ جو ہے کتاب اور سنت میں نہیں ہے. یہ بولنا چاہیے کہ جب باب علم بند ہوتا ہے تو باب اجتہاد. تو آپ خود کیا کیے؟ باب علم کو بند کر دیے، بند کر کے اپنی من مانی کی خاطر اجتہاد کی دکان کھولی. یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا نے کسی ایسی چیز کو قرآن میں نہیں چھوڑا جس کی طرف امت محتاج تھی. اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا اور اپنے رسول پر ظاہر کر دیا. کتاب پر نازل کیا، رسول پر ظاہر کر دیا، اور ہر شے کی ایک حد قرار دی، اور اس پر ایک دلیل بھی قائم کر دی، اور عذاب رکھا اس کے لیے جو اس حد سے تجاوز کرے. جی پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر وہ چیز جس کی احتیاج لوگوں کو ہوتی ہے کتاب و سنت میں موجود ہے. اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ کتاب و سنت میں تیمم لا رہے ہیں. اجی بھائی تیمم بھی کتاب و سنت میں ہے. تو اسی طرح کتاب اور سنت میں آپ اپنا اجتہاد ثابت کرو، ثابت کر کے بتائیے. ٹھیک ہے؟ اب یہ طے ہو گیا نا کتاب و سنت میں ہر چیز ہے. ان کا کہنا ہے جب کتاب و سنت میں ہاں ظاہر ہے کہ اس طرح کا تصور ائمہ اہل بیت کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور اس کا مقصد اسلام میں منمانی کا رواج اور دین خدا کی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا. جہاں ہر فقیہ نہایت آسانی سے نص کے موجود نہ ہونے کا بہانہ کر کے اپنی رائے اور اپنے حاکم کی مرضی کو جزو شریعت بنا دے گا، اور کسی طرح کا مجرم بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ کتاب و سنت میں نصوص کی مقدار بہرحال محدود ہے. بہرحال محدود ہے، اور ان میں جن مسائل کا صراحت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے ان کی تعداد انتہائی مختصر ہے. کتاب خدا کی 513 آیات
احکام میں کس قدر مسائل کی باقاعدہ وضاحت ہوگی، اور سرکار دو عالم سے نقل ہونے والی سنت صحیح میں کس قدر واقعات کے احکام بیان ہو جائیں گے، جبکہ زمانے کے روز افزوں حادثات اور وقائع حالات کے مسلسل تغیرات کی بنا پر روزانہ سینکڑوں شرعی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان کا صحیح تذکرہ روایات میں تلاش کرنا تغیرات زمانہ سے غفلت اور جہالت کی واضح نشانی ہے۔ کیسے جی تغیرات کیا ہے؟ غفلت، جہالت کی واضح نشانی ہے۔ اور نہیں کیے کیا لکھے انہوں اس کے اندر جی؟ سینکڑوں شرعی مسائل پیدا ہوتے رہتے، ان کا صحیح تذکرہ روایات میں تلاش کرنا تغیرات زمانہ سے غفلت اور جہالت کی واضح نشانی ہے۔ تو یہ ان لوگ خدا پہ وہ کر رہے ہیں جی خدا پہ جا رہا ہوں نہیں، خدا پہ نہیں، وہ ہٹا دیجیے۔ جو ہے نہیں، اس میں کیا ہے معلوم ہے؟ انہوں کیا کیے، یہ لکھ دیے کہ کتاب اور سنت اس میں تلاش کرنا غفلت اور جہالت کی واضح نشانی ہے۔ تو یعنی کہ انہوں نہیں کر سکتے، تو خود یہ کیا ہو گئے؟ عالم دورہ ہیں، جاہل دورہ ہیں، جاہل دورہ ہیں۔ تو پتہ چلا آپ خود کتاب اور سنت میں اس کو غافل ہیں، آپ تلاش نہیں کر سک رہے ہیں۔ آپ ائمہ اہل بیت نے اس صورتحال کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس مفہوم کو واضح طور ناقابل قبول قرار دیا، اور اس کی اس قدر صریح الفاظ میں تردید و تنقید کی کہ ان کے ماننے والوں میں یہ لفظ ناقابل برداشت ہو گیا۔ چنانچہ علمی دنیا کی سیر کرنے والا انسان اس حقیقت سے مکمل طور سے باخبر ہے کہ 7ویں ہجری تک جس طرح مذہب شیعہ میں لفظ ناقابل برداشت رہا ہے، آج شیعہ کے لیے اسی طرح باعث عزت و شرف ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہ باعث عزت و شرف ہے۔ ارے جو باب علم کو بند کر دے وہاں پر اس کی کیا عزت ہوگی، کیا شرف ہے؟ تعظیم عالم بربنا علم ہے، یا یہ کہ باب علم کے بند کرنے سے بربنا علم ہے؟ تو جو باب علم بند کرا اس کی تعظیم بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام کل غلط تھا اور آج صحیح ہو گیا، ہاں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غلط تھا نہیں، سب صحیح ہو گیا۔ یا علماء نے اپنی روش کو تبدیل کر دیا ہے، بلکہ اس کا راز صرف یہ ہے کہ کل عام طور سے اس لفظ سے اس کے غلط معنی مراد لیے جاتے تھے، اس لیے ہر حق پرست کا فرض تھا کہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور اس کی تنقید و تردید کرے۔ لفظ اجتہاد کی صورتحال 7ویں صدی ہجری تک وہی تھی جو دور حاضر میں 10 سال قبل تک لفظ سیاست کی صورتحال تھی، کہ شیعہ قوم اس لفظ سے بیزار تھی اور اس کے خلاف احتجاج کیا کرتی تھی اور اسے ایک طرح کی گالی تصور کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ نجف اشرف کے ایک مشہور مجتہد نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ سیاست ایک ایسی چنگاری ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگاتے۔ ظاہر ہے کہ سیاست سے مراد مکاری، سیاست سے مراد مکاری، فریب کاری، بے دینی اور نفس پرستی کی سیاست تھی۔ اس سیاست کی محور و مرکز دنیا داری اور طلب دنیا کا جذبہ تھا۔ یہ واضح لفظوں میں ایک حاکمانہ سیاست تھی، جہاں سیاست مذہب کے مقابلے میں اس پر حکمرانی کا جذبہ رکھتی تھی۔ لیکن دور حاضر میں جب یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ سیاست اور مذہب میں فاصلہ نہیں ہے، سیاست مذہب کا ایک حصہ ہے بلکہ سیاست عین مذہب ہے،
تو اس کا مقصد وہ مشہور و معروف تصور نہیں ہے کہ اس کے جائز اور مستحسن ہونے کا بہرحال کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس کا مقصد وہ سیاست ہے جس میں قوانین الہیہ کے مطابق امور مملکت کی تدبیر و تنظیم کا کام انجام دیا جائے، اور یہ مفہوم رائج الوقت مفہوم سے بالکل مختلف ہے۔ امور مملکت کو اپنے ہاتھ میں لے کر قوانین الہیہ کے مطابق چلانا مذہبی سیاست ہے، مذہبی سیاست ہے، اور مولا کائنات کا خون نہ کرے دین آڑے نہ آتا، سب سے بڑا سیاستدان میں ہوتا تو پتہ چلا امیر کائنات پہلے بتا دیے، تو جو دیندار ہوتا وہ سیاست نہیں کرتا۔ آپ بول رہے ہیں کہ جو ہے نا سیاست امور کیا ہے، قوانین الہیہ کے مطابق چلانا، ہاں یہ مذہبی سیاست ہے۔ اسی لیے کیا کریے معلوم ہے کہ جیسے ان کی جو عملیہ ہے نا خمینی صاحب کا، اس کے اوپر لکھ دیے وہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران، اسلامی جمہوریہ ایران، دو متضاد چیزیں ہیں، نار اور نور ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اسلام نور، جمہوریت نار، جمہوریت نار۔ جو سقیفہ بنی سعدہ کا انکار کیوں کرتے ہیں آپ؟ وجہ کیا ہے؟ ہاں جمہوریت ہے، وہاں پر جمہوریت ہے، تو پتہ چلا اسلام میں جمہوریت نہیں ہے۔ یہ کیا کہ اسلام جمہوریہ ایران جو لکھے انہوں، تو یعنی یہ بتائے کہ میرا سلسلہ نسب سقیفہ بنی سعدہ سے ہے، کیونکہ وہاں پر جو جمہوریت کی بنیاد ڈالی گئی وہ بھی اپنے کو مسلمان بولے اور وہ بھی اپنے کو اسلام سے تعلق بتائے، لہذا یہ خمینی صاحب بھی اسلام جمہوریہ ایران کہہ کر یہ بتا دیے کہ میں بھی وہیں سے تعلق رکھتا ہوں، میرا بھی آغاز وہی ہے۔ اور اگر جمہوریت ہے تو مولا کائنات کی خلافت باطل ہے، جو میدان غدیر کا انکار ہے۔ جمہوریت کا اقرار، میدان غدیر کا انکار ہوتا۔ ہاں دیکھیے آپ، پہلے آپ کے سلیکشن ہے، بعد میں یہاں پر الیکشن کا جو ہے بنیاد ڈالی گئی۔ تو پہلے کیا کرا خدا ہے، سلیکشن کرا دیا، سلیکشن کرا کے خدا ہے بول رہا ہے کہ جو ہے نا الیکشن نہیں ہے، الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے۔ تو پتہ چلا ولی کا سلیکشن من جانب خدا ہوتا، نائب رسول کا سلیکشن من جانب خدا ہوتا، ہاں امام کا سلیکشن من جانب خدا ہوتا۔ اب آپ اپنے آپ کو امام بھی بول رہے ہیں جی، اب کہ آپ کے پاس جمہوریت ہے، سلیکشن نہیں ہے، جمہوریت ہے، تو چنانچہ کتاب کا ٹائٹل پڑھ لو سمجھ میں آ جاتا۔ ہاں اگر سمجھنے کی نیت سے اگر پڑھ رہے ہیں تو، نہیں تو نہیں۔ کیا ہے یہاں مذہبی سیاست اور امور مذہب کو اہل تدبیر مملکت کے حوالے کر دینا اور ان کی خواہش کے مطابق قوانین مذہب میں ترمیم اور تنسیخ کر دینا دنیاوی سیاست ہے، اور دونوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ جی یہ سمجھیے آپ کے اجتہاد ہے۔ اب اس کے بعد مقدمات اجتہاد میں یہ لکھتے ہیں، اجتہاد قرآن اور سنت سے احکام الہیہ کے استنباط و استخراج کا نام ہے، لہذا اجتہاد کی راہ میں قدم آگے بڑھانے کے لیے قرآن اور سنت کے بارے میں مکمل آگہی کی ضرورت ہے، اور اس آگہی کی چند قسمیں ہیں، وہ قسمیں جو ہے نا بعد میں ہیں۔ پہلے انہوں کیا بول رہے ہیں؟ اجتہاد قرآن و سنت سے احکام الہیہ کے استنباط و استخراج کا نام ہے، کائے کے قرآن و احکام الہیہ کے استنباط
اور استخراج کا نام ہے۔ اب یہ دیکھیے 5واں پارہ ہے قرآن کا، سورہ نساء ہے، جو میرے پاس جو قرآن ہے اس کا صفحہ 114، مقبول احمد صاحب جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جی وہاں سے میں یہ پڑھ لوں، ضروری ہو گیا یہ، اسی لیے میں یہ جو اپنا ایام اعزاء کے بعد جو درس کا آغاز ہوا تو میں یہ اس لیے رکھا کہ فی زمانہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے کو شیعہ بول رہا ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے جس قوانین پر ہم عمل کر رہے ہیں یہی مطابق قرآن و حدیث ہے، غلط ہے۔ جیسے کہ میں پرسوں جو تقریر کیا اس کے میں ثابت کیا کہ جو ہے نا چونکہ میرے مذہب میں عقلی اور نقلی دونوں دلائل قابل قبول ہیں۔ دیکھیے باپ کہ خداوند عالم جی یہ جو آپ کو جو ہے قرآن سے اور حدیث سے جو مل رہے ہیں نقل ہے، یہ یعنی پروف موجود ہے۔ اب جیسے کہ جو ہے نا میں گرمی کے دفع کرنے کے لیے میں پنکھے کے جو ہے نا ایک دلیل دے رہا ہوں آپ کو، یہ میری عقلی ہے، یہ بھی قابل قبول ہے۔ آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ ہے تو پتہ چلا اس سے جو دلیل دی جا رہی ہے مگر وہ دلیل بھی مطابق قرآن اور حدیث ہونا، ورنہ پھر عقل حجت ہو جائیں گی، عقل اپنی حجت ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے، سورہ نساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدَّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور جس وقت ان کو امن یا خوف کی کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا افشا کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو اپنے رسول اور والیان امر کے سامنے پیش کر دیتے تو ان میں سے جو بات کی تہ تک پہنچ جانے والی ہیں وہ اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں۔ کیا ہے اس کے ترجمے؟ وہ رسول اور والیان امر کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو ان میں سے جو بات کی تہ تک، تو پتہ چلا کہ بات کی کنہوں تک جو پہنچ رہا ہے وہی بات کی تہ تک آپ پہنچ کر جب یہ عملیہ پیش کر رہے ہیں تو پھر یہ مر رہا ہے کیوں؟ ماتل مفتی ارے کتنے مرتبہ ماریں گے یار عملیہ کو، یعنی آپ کے مرنے کے بعد مرنے والا ہے، میں زندگی میں اتنے بعد مار رہا ہوں، اور آپ میں اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اپنے عملیہ کو جو ہے نا بچا سکیں، نہیں بچا سک رہے ہیں، آپ اپنے عملیہ کو نہیں بچا سک رہے ہیں۔ جی اب دیکھیے الذین یستنبطونہ منہم، الجوامع میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام منقول ہے کہ استنباط کرنے والوں سے مراد ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام۔ اب یہاں پر کیا لکھے ہیں ذیشان ندر جوادی صاحب؟ اجتہاد قرآن و سنت سے احکام الہیہ کے استنباط و استخراج کا نام ہے۔ تو پتہ چلا اجتہاد جو کرتا ہے وہ استنباط کرتا ہے، جی جو اجتہاد کرتا ہے وہ استنباط۔ ایک جملہ اگر سمجھدار ہیں تو بہت کافی ہوگا، محمد والے محمد کوشش کر کے اللہ کا پتہ نہیں دیے، اگر بمعنی ہے کوشش بھی اجتہاد لیں گے آپ، بمجرد ظہور ان کا سجدہ بتا رہے ہیں پائے، کوشش سے نہیں۔ تو پتہ چلا کوشش جو کرتا ہے وہ نائب نہیں ہوتا۔ خلیفۃ الرحمن، رحمان کے خلیفہ تو کون ہے؟ اللہ رے عظمت پیغمبر اسلام۔ کیا پیغمبر اسلام کی عظمت خداوند عالم جب چاہا کہ عظمت پیغمبر اسلام بتاؤں تو
اپنے خلیفہ کو کیا بات، رسول خدا کا خلیفہ بنا. تو پتہ چلا خلیفہ رسول پس وہی ہو سکتے ہیں جو خلیفۃ الرحمن ہو، خلیفۃ الرحمن ہو. تو چنانچہ استنباط کرنے والوں سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام. تفسیر عیاشی میں جناب امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے. ان سے مراد ہیں آل محمد. وہی قرآن مجید میں استنباط کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ قائم اجتہاد. قرآن و سنت سے احکام الہیہ کے استنباط، وہ استخراج کا نام ہے. یہ جو لوگ اجتہاد کر رہے ہیں نا، تو کاہے سے استنباط کر رہے ہیں یہ لوگ؟ قرآن سے. اب یہاں پر جو ہے ہم معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سوائے آل محمد قرآن مجید سے استنباط کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اچھا دیکھیے آپ، وہی حلال و حرام کو پہچانتے ہیں اور وہی مخلوق خدا پر خدا کی حجت ہے. ٹھیک ہے، اس آیت میں کیا کیا مل گیا دیکھیے آپ. حلال و حرام کو پہچاننے والے صرف اور صرف جو پہچانتا ہے وہی کہہ سکتا ہے کہ ان کا حلال قیامت تک کے حلال ہے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. پیغمبر اسلام کا حلال قیامت تک کے حلال ہے، پیغمبر اسلام کا حرام کیا ہوا. ارے بھائی سمجھانے کی حد ہو گئی، حد کر دیے. یہ دیکھو بابا، پیغمبر اسلام کے حلال کو ائمہ بھی حرام نہیں کرتے، نہیں کرتے، اور پیغمبر اسلام کے حرام کیے ہوئے کو ائمہ معصومین حلال نہیں کرتے. نہ ان کے پیغمبر اسلام کے حلال کو یہ حرام، نہ حرام کو. یہی سبب تک امام حسین میدان کربلا میں کیا پوچھے، بول کیوں قتل کر رہا ہے؟ کیا میں حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا؟ یعنی کہ پیغمبر اسلام کے رائج کردہ شریعت میں کوئی تبدیلی لایا. یہ بات ہوئی نا. رسول خدا جو شریعت رائج کیے اس میں جو تبدیلی لائے واجب القتل ہے. اور یہ قتل وہی کرے گا، قتل وہی کرے گا جو اجتہاد اپنے جہاد کا پاور رکھتا ہے. اذن جہاد دینے کا پاور جس کو ہے وہی قتل کریں گے. اسی لیے فی زمانہ مذہب شیعہ میں جہاد حرام ہے، اب نہیں کر سکتے جہاد. اب اگر کوئی جہاد کرے تو گویا وہ فعل حرام ہو رہا ہے. تو ہمارے مذہب میں جہاد نہیں ہے. ہاں، مخلوق خدا میں خدا کی حجت ہے. جناب امام محمد باقر علیہ السلام منقول ہے کہ جس نے ولایت خدا کو اور علم خدا سے استنباط کرنے کی قابلیت رکھنے والوں کو سوائے خانہائے انبیاء کے کسی اور جگہ قرار دیا، اس نے خدا عز و جل کے حکم کی قطعی مخالفت کی اور جاہلوں کو اولو الامر سمجھا. جو خود ہدایت یافتہ نہیں ان کو ہادی مانا اور یہ گمان کر لیا کہ وہ علم خدا سے استنباط کرنے والے ہیں، تو انہوں نے خدا پر بہتان باندھا. اب یہ بتائیے جتنے بھی چیزیں ہو رہے ہیں، اگر کوئی خدا پر بہتان باندھے تو کیا ہوتا؟ رہتے مسلمان. آپ بول رہے ہیں استنباط کرنے کا حق ان کے عالم دوران کو ہے. ارے ان کا مقابلہ اللہ سے ہو رہا ہے یار. کتنے ڈھیٹ ہیں کہ انہوں مقابلہ اللہ سے کر رہے ہیں اور حکم خدا اور اطاعت خدا سے دور ہو گئے. تو پتہ چلا خود حکم خدا اور اطاعت خدا دور ہو گئے. اگر یہ اطاعت خدا میں ہوتے تو خدا کی قسم ان کا عملیہ نہیں متلا. پھر مارا دیکھیے اب عملیہ کو. پھر ایک اور ایک جو ہے نا گولی چلایا. اور فضل خدا کو جہاں خدا نے مقرر فرمایا تھا وہاں قائم نہ رکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کیا. پس کس کو گمراہ کیا؟
یعنی مخلدین کو بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، آپ ہیں گمراہ۔ اب کیا بولے پیغمبر اسلام، اگر یہ دو سے تمسک رکھے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا آپ یہ دو سے تمسک نہیں رکھے، جس کی بنیاد پہ آپ بھی گمراہ ہوئے، اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو ایک گمراہ کی تقلید کر سکتا ہے۔ آپ ہم پہ مسلط ہونے ہم کو بول رہے ہیں ان کی تقلید کرو، ارے بھائی کیوں کریں گے بھائی ان کی تقلید؟ سملے تک مر جا رہے ہیں یار، ارے ان کے عملیہ کو سمجھے تک انہوں مر گئے، لو وہ بند کرا، دوسرا عملیہ پکڑا، اب ہاں تقلید کرنے کے لیے عملیہ لیتے کے ساتھ ہی ان کو ہارٹ فیل ہو گیا، وہاں پہ اس کو وہاں پہ ہارٹ فیل ہوا تو یہ عملیہ فیل ہو گیا، وہاں ہارٹ فیل ہے، یہاں یہ فیل ہے۔ اب میں جو ہے نا اتنی کتابیں آپ کے اوراق پڑھا، میں اس کی ورگردانی کرا تقلید کرنے کے لیے، مر گئے انہوں تو بولے مر گیا یہ بھی مر گیا، چھوڑ دیا، دوسرا پکڑا تو دوسرے آئے تو ان کا بھی یہی ہے کہ انہوں بھی وینٹیلیٹر پہ تھے۔ تو ہم جو ہے نا وہ شریعت کو پکڑے ہیں، تھامے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی۔ یہ شریعت پہ عمل کر لیے تو حیات دائم ہے، ان المومن حی فی الدارین۔ جی ہو گیا، گمراہ کیا پس قیامت کے دن خدا کے سامنے ان کی کوئی حجت نہیں چلے گی۔ اور اس میں کیا چیز ہے، ایک اور ایک مخلوق خدا کی حجت ہے۔ کون ہے؟ حلال و حرام کو جو پہچانتے ہیں، کیا ہے وہ؟ یہ سوائے جو ہے نا ائمہ کے کوئی اور نہیں پہچانتے، تو اب حجت کون ہوئے؟ واہ، تو یہ لوگ اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ حجت سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ آپ حجت الاسلام کہہ کر اپنے آپ کو کیا منوا رہے ہیں؟ امام منوا رہے ہیں۔ کیا منوا رہے ہیں؟ امام۔ اچھا اب یہ ہٹا دو۔ اب اچھا یہ کتنا پڑھ دیتا ہوں، اختلاف مجتہدین کی نوعیت۔ گزشتہ صفحات میں اس امر کی مکمل وضاحت کی جا چکی ہے کہ مجتہدین اکرام کی شرعی حیثیت امام اور پیغمبر سے مختلف ہے۔ جی امام اور پیغمبر کا ارشاد گرامی شریعت کا مدرک و ماخذ ہوتا ہے، اور مجتہدین اس مدرک اور ماخذ کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے مفہوم و مقصود کی روشنی میں اپنی شرعی تکلیف کا تعین کرتے ہیں۔ امام اور پیغمبر لوح محفوظ کو دیکھ کر خدا کا واقعی حکم بیان کرتے ہیں۔ پہلے تو ان کو اتنا نہیں معلوم، کیا بولوں، یہ خیر بڑی بات نہیں بول رہا ہوں، معرفت کے چیپٹر میں تو جو ہے نا نچاتا ہوں ان لوگوں کو، ہاں پورے جتنے بن کے بڑھے نا معرفت کے چیپٹر میں، ان کو معرفت کی میم نہیں معلوم ان کو۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ امام اور پیغمبر لوح محفوظ کو دیکھ کر خدا کا واقعی حکم بیان کرتے ہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں انا لا، میں خود لا ہوں بول رہے ہیں، انا القلم۔ پتہ چلا کہ آپ معرفت کے باب میں بھی صفر ہیں۔ اور مجتہدین کا سنیے باب، مجتہدین لوح محفوظ سے ناواقفیت کی بنا پر، لوح محفوظ کے ناواقفیت کی بنا پر معصومین کے بیانات سے لوح محفوظ کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوح محفوظ کی جھلک دیکھنا، مجتہدین کے استنباط و استخراج میں اختلاف ناگزیر ہے، جس طرح کے امام اور پیغمبر کے ارشادات میں اختلاف ناممکن ہے۔ کیا ہے؟
مجتہدین کے استنباط اور استخراج میں اختلاف، تو پتہ چلا یہاں پر اختلاف ان کے پاس نہیں ہے۔ ابھی دو میں سے کون مجتہد ہے نہیں معلوم۔ یہ ہے توضیح المسائل، ہے نا، توضیح المسائل، یہ ہمارے سیستانی صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہے، محترم مخلدین کی آسانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے آیت اللہ موصوف کے جداگانہ فتووں پر تارے کا نشان بنا دیا ہے، جبکہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقائے خوبی اور آیت اللہ العظمیٰ آقائے سیستانی مدظلہ کے مشترک فتووں پر تارے کا نشان نہیں بنایا گیا۔ یہاں پہ کیا ہے، ٹارس ہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں، اختلاف نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے کہ اختلاف آیا بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے دونوں مجتہد نہیں ہیں، دونوں مجتہد نہیں ہیں، مجتہدین میں اختلاف نہیں ہے، تو پھر انہوں مجتہد نہیں ہیں، پھر یہاں پہ اختلاف کیوں آیا؟ جب انہوں مجتہد نہیں ہے تو ان کی تقلید نہیں ہے، بقول آپ کے مذہب کے بڑے مجتہد کی تقلید کرنا ہے، تو پھر تقلید کیسا ہوں گی؟ انہوں خود مجتہد کی تقلید کرنا، ہاں ہاں، لوکانہ من عند اللہ، وجدہ فی اختلافا، تو اس میں تم اختلاف تو شرک کیسا بتایا ہمیں، کیا پڑھا تھا ہمیں شرک کے لیے؟ دیکھیے کیا ہوا، اللہ بول رہا ہے میں گناہ کبیرہ معاف، شرک معاف نہیں کرتا۔ اب میں ثابت کرا کہ یہ لوگ اصولی حضرات مشرک ہیں، ہم گناہ گار ہیں، انہوں مشرک ہیں۔ اللہ کیا بول رہا، گناہ کے کبیرہ کو معاف کرتا، تو پتہ چلا ہم معاف ہونے والے ہیں، مشرک نہیں، انہوں مشرک ہیں، یہ کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے، جو دیکھ رہا ہوں فیکٹ اس کی روشنی میں بول رہا ہوں کیسا مشرک ہے انہوں۔ دیکھیے آپ قرآن اور حدیث میں عقل اور اجماع کو شامل کیا، کیا ہوا، یہ ختم ہو گئی بات، تو مشرک نہیں ہوئے، مشرک ہے۔ عقل و اجماع کو کیوں شامل کیا؟ اب یہ پتہ نہیں اب یہ کیسے جب چلیں گی یوٹیوب کے اوپر تو کتنوں کے سروں میں مروڑ ہوں گا، پتہ نہیں جاتا، اور آپ کے پیٹ چکرائیں گا، اللہ جانے کیا کیا ہوں گے، کیوں پیٹ چکرا جائیں گا، پیٹ چرے تو الف نہیں ہے، اس وقت پیٹ میں چکر آ جا پیدا ہوں گی، پیٹ میں چکر ہوں گی، سر میں مروڑ پیدا ہوں گا، اب اس میں گالی دیں گے، دیکھو بیٹھ کے کیا بول رہا تھا، ارے بھائی جو بھی بول رہا تھا تمہاری محبت میں بول رہا تھا، کیونکہ رسول خدا بولے 73 فرقوں میں ایک فرقہ، وہ جانے دو بھائی، شیعوں میں 13 ہیں، 13 میں ایک فرقہ ناجی ہے، تم اپنے کو شیعہ بول رہے ہیں، تو تمہاری محبت میں بتا رہا ہوں، عداوت میں نہیں۔ تم جو ہے نا کیا کیے، مجتہد کی محبت میں، عالم دورہ کی محبت میں مولا کو چھوڑ دیے، مجتہد کو پکڑے۔ ہم کیا کیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں اہل بیت کو لے لیے، مجتہدین کو چھوڑ دیے۔ مجتہدین کو اس لیے چھوڑے کہ دوستی کرنے سے پہلے امام فرما رہے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ ان کے دشمن سے دشمنی کر سکتے تو ہے، تو پتہ چلا ہم مجتہدین سے دشمنی کر سکتے ہیں، اسی لیے اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ ہے کیا جو کلیہ حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں میں، بالکل، کہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے یہ دیکھو کہ تم جس سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے دشمن سے کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی دیکھیے آپ، ہم جس سے دوستی کرتے ہیں ان کے قتل کا فتویٰ مجتہد دیا، قاضی سرے، اب اس تاریخ سے تو جو ہے نا یہ مجتہد سے اور نفرت ہو گئی، اسے اور نفرت پیدا ہو گئی، کیونکہ ہمارے حسین کے قتل کا فتویٰ
اب آپ فتوے کی جو ہے نا تعریف کر رہی ہیں، آپ یہ تک نہیں جانتے کہ فتوے کی تعریف کیا ہے۔ تعریف فتویٰ بولتے کس کو؟ آپ اسے مطابق قرآن اور حدیث، یہ مفہوم نہیں بدلنا، نہیں، نتیجہ وہی نکلنا، اس کو بولتے فتویٰ۔ یہاں پر کیا ہے، باب علم کے بند ہو جانے کے بعد، یعنی کہ قرآن اور حدیث بند ہونے کے بعد آپ بول رہے ہیں یہ ناجائز فتویٰ ہے۔ تو کیا ہے، لفظ فتوے کو بھی اتنا بدنام کر دیے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ فتویٰ فتویٰ وہ جانتے نہیں، وہ ایک چھوٹا سا اخبار جو دل میں فتویٰ فتویٰ جانتے نہیں بابو، تم بھی نہیں جانتے کیا ہے، تم اتنے ہی جانتے ہیں کہ جو ہے پیسہ کیسا جمع ہوتا، تو بھائی یہی ہے کہ جو ہے نا تمہارے عالم داراں کی تائید کرو پیسہ ملتا، یہی جانتے تم۔ چلو کہاں گئی بھائی حدیث؟ کیا ہے عقل اجماع؟ لوگوں کو کیا بول رہے ہیں؟ نہیں بھائی بولیے اب آپ، اب یہ قرآن حدیث سمجھنے کے لیے عقل ضروری ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جی عقل ضروری ہے، مگر یہ کہ آپ جو عقل کا استعمال کر رہے ہیں وہ غیر ضروری ہے، وہ نہیں سمجھا رہے ہیں آپ۔ اب یہ بتاتا ہوں آپ کے جو ہے نا عقل کے لیے کیا ہے، کیا ہے یار، کوئی وہ تو نہیں ہو رہا نا بار خاطر، کیا ہے کہ یہ اجتہاد کا ایک لے کے بیٹھ گئے، ضروری تھا، میں ضروری سمجھا جی 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 ضروری ہے، اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو ہے نا بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آؤ یار بیٹھو بات کریں گے یارو، میں یہاں تک بول رہا ہوں کہ جو ہے نا بھائی میرے کو اصولی بنا دو، مگر اصولی بنانے کے لیے بھی میری ایک شرط ہے، قرآن اور اس سے بناؤ میرے کو، آپ کے عقلی گدے نہیں چلتے میرے پاس۔ وہ معاذ بن جبل کی جو ہے نا پیش کر رہے ہیں اور روایت کہ رسول خدا جو ہے نا بولے، یہ قائم ہے، یہ میرا خیال میں یہ اس کتاب میں ہے، شاید ان کی کتاب میں ہے، یا یہ وہ ہے نا کتاب ان کی حقیقی کی، کیا نام ہے، امام جعفر بخشائشی، ان کی کتاب۔ یہ تک نہیں جانتے لوگ کہ دراصل یہ جو اجتہاد شیعوں میں داخل ہوا تقیہ میں، تقیہ ایک ایسی چیز ہے حالت کے بدلنے کے بعد ختم ہو جاتا، تقیتاً جو ہے نا اجتہاد آیا تھا، ہاں آج تک وہ جاری رہ گیا، تو پتہ چلا ان کے پاس آج تک تقیہ ہے، یا وہ یہ بولو کم از کم ہم تقیہ میں کر رہے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ غلط ہے، کیونکہ تقیہ کیا ہوتا، بالکل الٹا ہوتا، ختم ہو گئی بات، یہ کم از کم اتنا بولو۔ کہاں ہے یار، یہی کتاب میں ہے جوادی کے آگے ہے شاید، اس دور کے علماء اگر اس زمانے میں ہوتے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، ان کی شان ہے۔
امام فرما رہے ہیں کہ بغیر پرہیزگاری کے اجتہاد ناممکن ہے. کیا ہے؟ کدھر ڈال دیا یار؟ ہاں دیکھا میں. بہت دیر نقلی پڑھے تو قرآن اور حدیث. ان لوگوں کو اصول کافی سے جو ہے نا آپ کے وہ کر سکتے ہیں. اپن ان کے مسلک کا خلا خامہ کر دے سکتے. ملول تو بولا نا صاحب کینیڈا کا کیا 70% یہ علم رجال پہ نہیں اترتی ہے. اصول کافی جو ہے دیوں اس کا جواب علم رجال کا. آپ کے عملی علم رجال پہ نہیں اتر رہی، مر جا رہی. اگر انہوں جو ہے نا اتھینٹک ہوتے تو مرتے کیوں؟ یعنی پتہ چلا کہ آگے چل کے جو ہے نا ان کا عملیہ بھی چلنے والا نہیں ہے. کہاں ہیں آپ کے علم رجال میں؟ آپ کے آیت اللہ کلا کے بتاؤ عالم دوران کو. پھر اب آگے چل کے جو ہے نا یہ بک کو کیا اتھینٹک بتا سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ رجال میں نہیں آ رہی ہے، انہوں خود مار ڈال رہی. دعا ہے اس میں ہونا چاہیے. باہر لے جا کے کرو نا کھڑکی کے باہر. ان میں جو ہے نا حدیث سمجھنے کی جو ہے نا صلاحیت نہیں.
وجہ فہم کا تعلق اللہ سے، فہم کا تعلق اللہ جو ہے نا عطا کرتا فہم. تو خدا جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا باب علم بند کر دیتا. تو جب باب علم بند ہو گیا تو وہ ذلیل ہوا تو فہم نہیں ہوا. اب اس کے بعد آپ کے جو ہے نا جو ذلیل ہے عند اللہ اس کو فہم ہی نہیں ملتا. اسی لیے آج تک نئے بھائیوں کتاب میں نہ تخلیق تم سمجھے نہیں یار، تخلیق بھی وہ بھی پڑھیں گے تھر. یہ جو ہے نا امام خود بول رہے ہیں نا تخلیق سمجھے نہیں آپ، فہم نہیں ہے. کیا تو بھی ہو گئی یار. یہ حدیث ایک اچھی ہے، سن لیجیے، درود پڑھیے. فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام کہ کسی نے ایک سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا. اس نے کہا فقہا تو ایسا نہیں کہتے. فرمایا وائے ہو تجھ پر، تو نے کبھی فقیہ کو دیکھا ہے؟ تو نے کبھی فقیہ کو دیکھا ہے؟ اصلی فقیہ وہ ہے جو تارک دنیا ہو، آخرت کی طرف راغب ہو اور سنت نبی سے تمسک رکھنے والا ہو. یہاں تو سنت نبی کو بند کرنے کے بعد اجتہاد ہو رہا ہے تو فقیہ بھی نہیں رہے. شاید ہو سکتا ہے منشاء خدا نہیں. کسی بات پہ آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ جی تقلید جو ہے مخلدین پر ہے، مجتہد پہ نہیں ہے. کیا یہ ان کے لیے حرام ہے.
نماز جب کا حکم آیا رسول خدا پہلے خود پڑھے، بعد میں حکم نماز دی، پہلے خود روزہ رکھے. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے، مجتہدین کے پاس تقلید اپنے لیے حرام کرے، مقلدین کے لیے حلال کرے. اللہ کے کلام کو نہیں چھوڑا، رسالت کا قول کو نہیں چھوڑا، دونوں چیزوں سے انکار کریں. یہ سنیے، عقل حجت بولتے نا، میری دیکھو امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خدا نے عقل کو پیدا کیا تو اسے قوت گویائی دے کر فرمایا آگے آ. وہ آگے آئی، پھر کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹی. پھر فرمایا اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں پیدا کی، میں تجھ کو صرف اس شخص میں کامل کر دوں گا جس کو میں دوست رکھتا ہوں. میں تیرے پختہ ہونے پر امر نہیں کرتا ہوں اور ثواب دیتا ہوں. تو کیا ہوا یہاں پہ حدیث میں کیا ملا؟ خدا عقل کو پیدا کیا، قوت، اس کے بعد بولا آگے آگے آئی، پھر پیچھے. تو پتہ چلا عقل کا کام ہے اطاعت. آپ اپنی عقل کو حجت بول کر اطاعت نہیں کر رہے ہیں، آپ ایجاد کر رہے ہیں. پھر بول رہے ہیں نہیں عقل تو ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. جب جبرائیل زمین پر آئے تو آدم سے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں 3 چیزوں میں سے ایک کے لینے اور 2 کے چھوڑنے کا اختیار دوں. جی آدم نے پوچھا وہ 3 کیا ہیں؟ جبرائیل نے کہا عقل، حیا، دین. کیا چیزیں مل رہی ہیں؟ عقل، حیا، دین. یاد رکھنا. آدم نے کہا میں نے عقل کو لے لیا، آدم نے کہا عقل کو لے لیا. جبرائیل نے حیا اور دین سے کہا تم واپس جاؤ. حیا اور دین سے بول رہا ہے 3 میں سے ایک لو بول رہا ہے اللہ. تو انہوں کیا کیے حضرت آدم؟ عقل لیے، عقل لیے. کون ہے؟ کل آدم نے کہا میں نے عقل کو لے لیا. جبرائیل نے حیا و دین سے کہا تم واپس جاؤ، عقل کو چھوڑو. انہوں نے کہا اے جبرائیل ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم عقل کے ساتھ رہیں، عقل کے ساتھ رہیں، جہاں کہیں بھی وہ رہے. جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے اور آسمان پر چلے گئے. کیا ہوا؟ حیا دین ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دین میں عقل لڑا رہے ہیں. اجی جہاں عقل ہے وہاں دین ہے یار. تو پھر آپ سوڑ سافلا کہاں سے بنا رہے ہیں؟ دیوانے بنے کے باتاں. یہ کتاب اگر پڑھتے ہوتے تو آپ کے جو نا توضیح المسائل نہیں لکھتے، آپ بھی ملا حضر الفقی پر عمل کرتے، اصول کافی، تہذیب استفسار پر عمل کرتے ہیں. اپنی نئی دکان کھول کے جو ہے نا یہ عملیہ نہیں بناتے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حیا اور دین عقل کے ساتھ ہیں. اگر عقل نہیں تو پھر انسان کا واسطہ نہیں. یہ کس کا واقعہ ہے؟ حضرت. اب دیکھو ایک حدیث میں لا رہا ہوں اس سے. آپ کے کلہم الا سب کیا ہیں؟ جانور ہے سوائے
مومن ہم ابن آدم ہیں، جانور بھی ابن آدم ہیں، نہیں ہاں نہیں نہیں ہے نا، جانور ابن آدم نہیں ہے تو وہ جانور کیوں ہوئے؟ وہ حضرت آدم جو ہے نا عقل کو لیے تھے، یقین، واہ واہ، بے شک، عقل کو لیے، جانور کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ بے شک، اب یہ جانور اپنی عقل کو حجت سمجھ کر کیا کرتا ہوں، انہیں معلوم ہے منڈی، میرا عالم منڈی میں کبھی یہ بیگن کی طرف منہ ڈالتا، کبھی کدو میں ڈالتا، کبھی ٹماٹے میں کھاتا، جہاں جا رہا ایک کھا رہا ہمارا، یہی تو پتا چلا اپنی عقل کو حجت بولے تو دھتکارے جاتے، جو اطاعت میں آتے یقین، ہیں بے شک، تو ان کے لیے ہے مومن کا لفظ۔ بے شک، اگر عقل نہیں تو پھر انسان کا واسطہ نہ حیا سے رہتا ہے نہ دین سے۔ خدا کے دین کو چھوڑنا اس کی دلیل ہے کہ عقل رخصت ہو چکی ہے۔ ہو چکی ہے، ہاں، پھر خدا کے دین کو چھوڑنا تو دین قائم ہے کتاب اور سنت میں ہے نا، کتاب اور سنت میں دین ہے، یہ دو سے تمسک رکھو۔ آپ کتاب اور سنت کیا کرے ہوئے؟ باب علم کو بند کرے، باب اجتہاد کھولے، دین کو چھوڑے، دین کو جیسے چھوڑے عقل بھی رخصت ہو گئی۔ اب آپ کی عقل رخصت ہو گئی تو وہ عقل حجت کیسا ہوتی؟ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا عقل کی تعریف کیا ہے؟ عقل کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ پوچھا معاویہ میں کیا چیز تھی؟ فرمایا نکرہ۔ نکرہ سے مراد وہ چیز ہے جس سے دور بھاگنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اگر پیروی حق نہ کی جائے تو یہ نشان عقل نہیں ہے، پیروی حق نہ کی جائے تو یہ نشان عقل نہیں ہے۔ تو پتہ چلا آپ کے پاس عقل نہیں ہے، نکرہ ہے، کیونکہ پیروی حق کو چھوڑے آپ، بلکہ عقل سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جسے عربی زبان میں نکرہ کہتے ہیں۔ جو شخص خدا کی عبادت نہیں کرتا اور اپنے لیے زاد آخرت مہیا نہیں کرتا، اس نے عقل کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ عقل اس کے لیے خدا نے دی ہے، عقل اس لیے خدا نے دی ہے کہ اس کی معرفت حاصل کر کے اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ احکام پر عمل کرنے کے لیے عقل دیے ہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ عقل کو لڑا کر احکام سازی کر رہے ہیں، وہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ جس نے اس غرض کو پورا نہ کیا اس نے عقل کی بجائے اغواء شیطانی سے کام لیا۔ شیطانی جو ہے نا آپ کے پاس وہ ہے۔ اب ایک حدیث سنیے، بس کریں گے، اب آخری ہے یہ، اس کو میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے اور سمجھائیے۔ ہاں حضرت دو حدیثیں پڑھیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، کیا ہے؟ اصول کافی ہے، کتاب العقل سے پڑھ رہا ہوں میں یہ، شافی ترجمہ اصول کافی۔ راوی کہتا ہے میں نے حضرت کے سامنے یہ آیت پڑھی، نصرانیوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور رہبانوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اس کا مطلب پوچھا، کس کو چھوڑ کے؟ خدا کو چھوڑا، اپنے علماء اور رہبانوں کو اپنا رب بنا لیا، اور اس کا مطلب پوچھا۔ فرمایا نصارہ ان کے علماء اور رہبان نے اپنے نفسوں کی پرستش کی دعوت نہیں دی تھی، اور اگر ایسی دعوت دیتے تو وہ قبول نہ کرتے، لیکن ان کے علماء نے یہ کیا، ان کے علماء نے یہ کیا کہ حلال کو حرام بتایا اور حرام کو حلال، پس انہوں نے اپنے علماء کی تقلید کی۔ اب یہ جو کیا بتاتے حدیث، امام خود بول رہے ہیں نا بھائی، عالم کی تقلید،
سیدھے انہوں نے حرام کو حلال حلال عالم کی تقلید بتا رہے ہیں نا. تو اب یہاں پر بھی ہے تو کیا بول رہے ہیں کہ ان کے علماء نے کیا یہ کہ حلال کو حرام بتایا اور حرام کو حلال، پس انہوں نے اپنے علماء کی تقلید کی. حلال کو حرام بتایا، حرام کو حلال بتایا، سنت کو واجب بتایا، واجب کو سنت بتایا. تو کس کی ہوئی ہے؟ علماء کی تقلید دی. اور اس طرح لاشعوری طور پر ان کی عبادت کی علماء کی تقلید ہے. ٹھیک ہے، علماء کی تقلید ہے. آپ وہ حدیث بار بار پیش کر رہے ہیں، علماء کی تقلید کی ہے. تو وہ علماء حلال کو حرام، حرام کو حلال، سنت کو واجب، واجب کو سنت بتا رہے ہیں. تو تقلید کس کی ہو گئی؟ علماء کی ہوئی. جب علماء کی تقلید ہوئی، عبادت کس کی ہوئی؟ عبادت کس کی کرنا ہے؟ اب کیا کرنا آپ؟ اب کریں تو کیا کرنا آپ؟ کس کی تقلید کرنا آپ؟ کیونکہ وہ حدیث میں ہے نا کہ علماء کی تقلید کرو، تو علماء کی تقلید کرے. تو یہ علماء ایسے نکلے کہ جو حلال کو حرام، حرام کو حلال، غدیر کو نماز غدیر کو واجب کر دیا. تو اب یہ عبادت کس کی ہو گئی؟ اب آپ جو قربتاً اللہ بول رہے ہیں، وہ قربتاً اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو یہ جو سامنے جو ٹھہرا ہے آپ کے جو ہے نا سنت کو واجب کرا، انہیں تمہارا اللہ ہوا، تو تم اس کی عبادت کرے. غدیر کے دل خوش ہو رہے ہیں. غلط فہمی کا کیا شکار؟ اللہ عقل نے دیا، گھاس کھا رہے ہیں. علی کو بولو. کیا رخصتی کر کے آ رہی؟ دیکھو باہر کوئی ہے تو بولو. امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد، تم شیعہ اپنے امام کی بات زیادہ سننے والے ہو. تم شیعہ اپنے امام کی بات زیادہ سننے والے ہو یا تمہارے مخالف؟ میں نے کہا انہوں نے بھی تقلید کی، ہم نے بھی تقلید کی. یہ حدیث سمجھنا اور سمجھانے کی ہے. حضرت نے فرمایا میرا یہ سوال نہیں. میں نے کہا اس کے علاوہ میرے پاس جواب نہیں. جی حضرت نے فرمایا میرا کہنا یہ ہے کہ مرجعیہ فرقے نے ایسے کو اپنا امام بنایا جس کی اطاعت ان پر فرض نہ تھی. اس کی اطاعت فرض نہ تھی، مگر اس پر بھی انہوں نے اس کی تقلید کی اور بات مانی اور تم نے امام مانا ایسے شخص کو جس کی اطاعت کو تم نے فرض سمجھا ہے، مگر اس پر بھی تم نے اس کی پیروی نہ کی، پس تقلید کے بارے میں وہ تم سے زیادہ رہے. کیا ہے یہ حدیث؟ نہیں آئی بات واضح نہیں ہوئی؟ جی ہاں، درود پڑھ لیے واضح ہو جاتی ہے. مضبوط رہے، ہاں باطل پہ رہ کے مضبوط رہے، اور یہاں حق پہ رہ کے نہیں رہے. مگر یہاں پہ تقلید کس کی ہے؟ اپنے مرجعیہ فرقے کے عالم نہیں جو باطل پہ ہے. ایسے شخص کو جس کی اطاعت کو تم نے فرض سمجھا ہے. تو پتہ چلا جس کی اطاعت ہوتی ہے تقلید اسی کی ہوتی ہے. اب پڑھو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی. اب یہاں کیا ہوا یہ کہ جس عالم کے پاس آپ گئے وہ عالم خود اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ پر عمل کر رہا. جب وہ خود جو ہے نا امام کی اطاعت کر رہا، امام کی تقلید میں ہے، تو انہیں دوسروں کا راستہ بتاتا نہیں بتاتا. تو پتہ چلا یہ خود امام کا جو ہے نا قول دیا. جب یہ امام کا قول دیا تو جیسے کہ یہ تقلید امام میں ہے وہ بھی امام کی تقلید ہوتی. ہلو کہاں ہے تم؟ سی ڈی لے کے جا کے جلدی دو تو صحیح وہاں پہ ملاپ پہ. کہاں؟ جلدی آؤ، 12 بج رہے ہیں. یہ اسی لیے ہے کہ وہ حدیث میں جو ہے نا جو اپنے مخالفاً لہوا مطیعاً فللعوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے کہ ایسے کی تقلید کرو. تو کیا مطلب ہوتا کہ جب آپ وہ خود مطیعاً لامر مولا ہے تو انہیں جو ہے نا آپ کو اپنا قول کیوں دیں گا؟ یا اپنا دیا تو وہ عبادت اب اس کی ہو گئی نا، اور جس کی معرفت اسی کی عبادت. اگر معرفت امام کا نتیجہ اللہ نہ ہوتا تو اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی. اللہ کی عبادت معرفت کی بنیاد پر ہے. تو معرفت کس کی؟ امام کی. عبادت ہو گئی کیونکہ خواہش خدا کو بھی تھی ان عرف کی. بہرحال چلیے تقلید کا چیپٹر یہ لوگوں کے بھیجے میں اس لیے نہیں اترتا کہ جو ہے نا ادراک کے لیے جو 4 شرائط ہیں ان میں کہ پہلی شرط پاک طینت ہونا ہے. پاک طینت ہو تو بات سمجھ میں آئیں گی. یقین مانو آپ، عقل بہت بڑی نعمت ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے آپ دین اور حیا کو ورن چلے جاؤ، عقل کو لے رہے ہیں. ارے نہیں بھائی دین آ رہا ہے، بھائی دین نہیں یار، عقل کے ساتھ دین ہے لگاوا. تو جب پتہ چلا عقل کے ساتھ ہی دین ہے تو پھر عقل الگ سے جو ہے نا آپ کی سورس آف لا کیسے ہو گئی؟ سوچنا چاہیے اس چیز کو. جی ارے کام وقت یہ باتیں جو ہے نا ہم اپنے جو ہے نا لائیں، کیا کریں، ان سے دشمنی ہے ہمارے کو. مذہب سے محبت ہے. کیا بڑے تھے ذیشان نظر جوادی میں کہ زمانے کے تغیرات کی وجہ سے جو ہے نا کئی ایک مسائل آتے نا، پڑھے نا اس کے اندر آتے. اب دیکھو باپ، یہ کون ہے؟ جدید اب موجودہ ہے نا یہ عالم دورہ اصولیوں کے موجودہ ہے نا. یہ ہمارا تو عالم دورہ عالم ہو سے، ہاں ان کا وجود نہیں تھا اس وقت سے ہمارا عالم دورہ ہے. ہمارا آیت اللہ جس کو دیکھے تو اللہ یاد آتا، کیونکہ نشانی ایک ایسی چیز ہوتی جس کی نشانی رہتی اس کی یادیں رہنا. ہاں تو امام وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی. تو تسبیح خدا نے چھوڑی جاتی ہے نا. یہ
ان کی جدید، ہاں یہ جدید ہے، دیکھیے آپ، قدیم الگ ہے، جدید الگ ہے. چلو جدید ہی دیکھیں گے. جدید میں قدیم کی بات نہیں آنا، ہاں نہیں آنا. ہاں جدید میں جدید باتیں نا. یہ اب دیکھیے اب آپ صفحہ نمبر 278. اگر کسی مسلمان کو داڑھی منڈوانے پر مجبور کیا جائے، جدید میں ہے قدیم میں ہے؟ داڑھی تو قدیم ہے، جدید میں آ رہا داڑھی. اگر کسی مسلمان کو داڑھی منڈوانے پر مجبور کیا جائے یا کسی علاج وغیرہ کی وجہ سے منڈوانے پر مجبور ہو، یا داڑھی نہ منڈوانے سے کسی نقصان کا خوف ہو، یا داڑھی نہ منڈوانے سے مسلمان مشقت میں پڑ جاتا ہو، مثال کے طور پر داڑھی رکھنے سے ناقابل برداشت تمسخر اور سخت توہین کی جاتی ہو، تو ان صورتوں میں داڑھی منڈوانا جائز ہو جائے گا. اللہ کو چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کا مذاق نہیں اڑوانا چاہتا تو انہیں اللہ کو قادر ہے نا بھائی، داڑھی اگاتے ہی نہیں تو کتنا اچھا ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے آگے چل کے مذاق اڑ رہا ہے نا ایک مسلمان بھائی کا. تو اللہ کو چاہیے تھا داڑھی چھین دینا بھائی، مذاق اڑیں گا. جی اب دیکھو قیامت، جدید مسئلہ اب دیتا ہوں. یہ دیکھو بڑے مزے کی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آپ کے سمجھ میں آئی تو جواب دیجئے. 310 پہ ہے یہ. کتنے پہ ہے؟ 310. کس پہ ہے؟ 310. فگر اچھا ہے. 310 پہ. کیا بیوی شوہر کے سامنے موسیقی کے ساتھ یا بغیر موسیقی کے رقص کر سکتی ہے؟ ہاں، بیوی شوہر کے سامنے موسیقی کے ساتھ یا بغیر موسیقی کے رقص کر سکتی ہے. جواب: اگر حرام موسیقی کے ساتھ نہیں ہے تو جائز ہے. تو پتہ چلا ایک حلال موسیقی ہے، وہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا ہے؟ من چلے ان کی تقلید کریں گے، شوقیلے کے دل میں جو ہے نا موسیقی کا شوق ہے، تو بولے آؤ میڈم تقلید میں ہے نہیں ہے، تم بدلوا دیں گے تقلید صرف رقص کی خاطر. نہیں بول رہا ہم کو. کیا بولے؟ اب دیکھو یہ بھی ایک صفحہ نمبر 282 پہ ہے. تو وہ الغنا اشد من الزنا ان کے باب علم کے بند ہونے کے بعد آپ علم کی باتیں کر رہے ہیں. آپ حدیث پیشی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ الغنا اشد من الزنا یہ حدیث ہے نا، آپ یہ حدیث کیوں پیش کر رہے ہیں؟ باب علم کے بند ہونے کے بعد باب اجتہاد کھلتا تو وہاں پہ رقص ہوتا. تو پتہ چلا اجتہاد ایک ایسی چیز ہے جس میں رقص ہے. ہاں، بغیر ٹکٹ کا پکچر، ہاں پیسے بغیر ویسٹ کرے یہ کتاب پڑھنا. یہ جائز موسیقی ہونا، حلال ہونا. سنیے سوال کیا جا رہا ہے. اب یہ جدید مسئلہ ہے، دیکھیے باپ.
اب یہ جدید میں لاتے ہیں جدید میں لاؤ، قدیم میں لاتے ہیں قدیم میں لاؤ، یہ مسئلہ ایسا ہے دونوں طرف فٹ ہوتا۔ کیا بدن کے ان حصوں کو دیکھنا جائز ہے؟ کیا بدن کے ان حصوں کو دیکھنا جائز ہے جنہیں عام طور پر غیر مسلم عورتیں گرمیوں میں ظاہر کرتی ہیں؟ غیر مسلم، یہ بیچارے جتنے بھی اب جو ہے نا جو غیر مسلم ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھے، ان کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ، ہیں کیا ہے؟ عام طور پر غیر مسلم عورتیں گرمیوں میں ظاہر کرتی ہیں۔ جواب، اگر ایسی نگاہ کے ساتھ جنسی لذت اور فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جنسی لذت نہیں ہونا، فعل، تو اب آپ گھور لیتے ہوئے بیٹھ سکتے ہیں، گھورتے ہوئے۔ دیکھیے آپ کتنے بہترین آیت اللہ ہیں۔ انہوں کیا ہے، ایک جملہ بول رہا ہوں، بہت قیمتی جملہ ہے میرا۔ ہاں دیکھیے، آپ کے جو ہے نا ہر ایک نہیں بولتا، ہاں خوف ہے ہر ایک کو۔ ہاں میں خوف کھاتا ہوں اللہ چاردہ معصومین سے، اہل بیت سے، محفوظین سے میں ڈرتا ہوں، میں جی نبی زادیوں سے ڈرتا ہوں میں، اور کسی سے۔ یہ جب دیکھے کہ جو ہجڑے ہیں وہ ہماری تخلیص سے نکل رہے ہیں تو بولے ان کو بھی اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ جو خود ہجڑا ہے اس کے پاس نہ جنسی لذت ہے نہ فعل حرام ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیا بولیں گے؟ دیکھیے اب آپ، تو کیا مسئلہ ہے یہ؟ جنسی لذت، فعل حرام، تو وہ ایک نگاہ والی بات کیا ہے کہ وہ تو ایک نگاہ بولے تو دیکھتے رہنا ہے خالی۔ یہ ہے جدید۔ تو ابھی کیسا ہوں گا آپ کو جدید مسئلہ؟ آپ اب ایک کوئی بیچاری نان مسلم عورت آ گئی، شوہر وہ جوتے مارتا، سمجھے، طبیعت بحال کرتا، ہری بھری کر دیتا کہ اس کی بیوی کو دیکھ رہا رہے تو اب آپ جو ہے نا یہ فتویٰ لے کے ٹھہریں۔ ہمارے آیت اللہ بولے جنسی لذت نہیں، فعل حرام، میں فعل حرام کی نیت سے نہیں دیکھ رہا ہوں، لاتا مار کے نکالتا۔ اب سنو، یہ جو ہے نا جو ان کی تقلید میں بھی ہے، اچکتے بھی رہتے ہیں، بہت اچکتے۔ جب کوئی پکچر بنتی، پکچر میں جو ہے نا کوئی چیز آ گئی تو جو ہے نا بہت ایسا وہ کرتے، ارے بابا تم لوگ تقلید میں آ رہو، خاموش رہو، تمہارے کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا بولنے کا ہے۔ کیا ایسی فلم بنانا اور ڈرامہ کرنا جائز ہے جس میں پیغمبر اکرم یا کسی نبی یا معصومین میں سے کسی امام کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، یا کسی مقدس تاریخ کے رموز کو سینما یا ٹی وی کی اسکرین پر یا اسٹیج شو میں ظاہر کیا جائے؟ کس کو؟ رسول خدا کی شبیہ یا آئمہ معصومین۔ اگر ان فلموں اور ڈراموں میں ان مقدس ہستیوں کی تعظیم و تکریم کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے اور سامعین و ناظرین کے دلوں میں ان مقدس ہستیوں کی جو تصوراتی تصویر موجود ہوتی ہے اسے برا تاثر نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا شبیہ آپ دکھا سکتے ہیں مگر اس میں کوئی برا تاثر نہ ملے تو کیا ہے؟ یہ جدید ہے، یہ جدید ہے۔ ڈھونڈا تو اتنے نکلتے اور
بس ہے بھائی، کہاں بتائیں، چھوڑیے، ضرورت پڑیے. اللہم صلی محمد. ایک سورہ فاتحہ سرکار ریاض اللہ تو